اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعداء اللہ اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہمارے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں اور تمام ان دوستوں کی خدمت میں کہ جو عقائد کی اس بحث کو جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہیں، کہ جس کا جو ہے آج ظاہراً تیسرا جلسہ ہے، جو مستقیم گویا وحدانیت خدا، توحید خداوندی، عدالت خداوندی اور اصل وجود خداوندی اور دین کی کیا ہے، دین ہے کیا اور دین کی ضرورت کیوں پڑی اور کیوں پڑتی، یہ تمام وہ مفاہیم ہیں، وہ مسائل ہیں کہ جس کو ہمیں در واقع ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمیں جاننا ہے، جس کے جاننے کے بعد ہی ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں پہچان سکتے ہیں اور اپنی سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری گزشتہ گفتگو میں اللہ کے وجود کے اوپر، خالق کے وجود کے اوپر، خدا کے وجود کے اوپر جو دلیل پیش کی گئی تھی وہ فطرت کی دلیل تھی کہ فطرت کے ذریعے سے ہم اپنے خدا کو پہچان سکتے ہیں، خدا تک پہنچ سکتے ہیں، اور خدا کے وجود پر بہترین دلیل اور آسان ترین دلیل جو ہے، جو ہمارے انبیاء بھی جو خداوند عالم کی طرف سے آئے، وہ بھی ہمیشہ جو سب سے آسان دلیل ہوا کرتی تھی اسی دلیل کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، اور وہ فطرت کی دلیل تھی، جس کے لیے بہت اشارے ملتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا خود چھٹے امام سے، کہ جو آیا اور وہ منکر خدا تھا، اور پھر امام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کبھی تم نے سفر کیا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کہتا ہے ہاں پھر بھی احساس تھا ہم کو کہ کوئی ہمیں بچا سکتا ہے، تو امام نے فرمایا وہ احساس وہی فطرت کی آواز تھی، اور جس ذات کے اوپر تمہیں احساس تھا کہ وہ تمہیں بچا سکتا ہے، وہی تمہارا خالق، وہی تمہارا معبود، وہی تمہارا خدا ہے۔ اب یہ کہ فطرت کی جو دلیل ہے وہ اس کے کچھ امتیازات بھی ہیں، مطلب خوبیاں ہیں، کچھ صفات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء جب آئے ہیں تو انبیاء کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ یہ کہ وہی فطرت کو ابھارنا ہے، تو اس کا مطلب انبیاء کی دعوت کے مطابق ہے فطرت کی آواز جو ہے۔ دوسری جو اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کب کس موقع کو ممکن ہے، میں نے عرض کیا کہ ضعف اور شدت پایا جائے، کمی اور کسی میں بہت قوی ہو یہ جذبہ، کسی میں بہت کمزور ہو، لیکن اصل جذبہ موجود ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہے عمومی طور پر سب میں یہ جذبہ پایا جائے گا۔ کب یہ ابھر کے آتا ہے؟ کہتے ہیں کسی گرفتاری میں مبتلا ہو جائے، مشکلات میں گرفتار ہو جائے، مطلب سختیوں میں مبتلا ہو جائے، ایسے حالات میں یہ جو فطرت ہے پھر اس کو انسان کو اس وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ البتہ قرآن نے بڑے عجیب و لطیف انداز میں بیان کیا ہے کہ جب اس انسان کو مشکل پھنستی ہے، کسی گرفتاری میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ ایک مرتبہ رجوع کرتا ہے اور خداوند عالم کی طرف اور اپنے خالق کی طرف، اور جب اس کو نجات مل جاتی ہے اور یہ ساحل کے قریب پہنچتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مشکلات سے باہر دیکھتا ہے، تو خدا کو بھول جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑے عجیب انداز میں کہا کہ یہ تو در واقع کفور ہے، یعنی کفران کرنے والا ہے اور انکار کرنے والا ہے اور بھلانے والا ہے اللہ کی نعمتوں کو، اس کا یعنی در واقع اس اللہ کے احسان کو کہ جس نے ایسے موقع کے اوپر بھی اس کو نہیں بھلایا اور اس کو نجات دلا دی، لیکن ادھر باہر نکلا، ادھر ایسا ہی ہم سب کی زندگیوں میں ہوتا ہے کہ ادھر ہم مشکلات میں گرفتار ہوئے، ادھر ہمیں دعائیں یاد آنے لگتی ہیں، مسجد یاد آنے لگتی ہے، اللہ اللہ یاد آنے لگتا ہے، ادھر سیاہ آندھیاں اور کالی آندھیاں چلی ہیں، آپ دیکھیں گھروں میں اذانیں ہونے لگتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن عام حالات میں اذان کی آوازیں آتے رہتی ہیں، ہم لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کوئی کام میں ہے، کوئی کہیں پر ہے، کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ خدا اسی وقت یاد آ رہا ہے، اور اسی وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بہت ہی ضیق میں، تنگنا میں، مشکلات میں دیکھتے ہیں، یعنی انسان کو احساس ہے کہ ایسے حالت میں اب ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا، نہ میرا باپ، نہ میری ماں، نہ میرا مشن، نہ میرا اسکول، نہ میرا کالج، نہ میری انسٹیٹیوٹ، نہ میری کوئی سنستھا، نہ نام، نہ نمود، نہ شہرت۔ اب اگر ہم کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہی میرا خالق، میرا خدا، میرا گاڈ، میرا ایشور اور میرا اللہ ہے۔
دوسری دلیل اللہ کے وجود کے اوپر جو ہے وہ ہے نظم کی، بہترین دلیل ہے۔ البتہ ایک اور اس سے پہلے البتہ نظم کی بازگشت بھی عقل کی طرف ہے، لیکن کہتے ہیں دوسری دلیل اللہ کے وجود کے اوپر خود عقل ہے۔ آپ دیکھیں کہ عقل انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ کوئی بھی اثر کائنات میں بغیر مؤثر کے نہیں ہوتا۔ ایک آپ کسی راستے سے نکلیں، اگر آپ نے زمین کے اوپر کوئی نقش دیکھے، سائیکل کے پہیے کے نشان دیکھے، تو ایک دم سے آپ نے کہا کوئی سائیکل چلی ہے، مثلا کرفیو لگاؤ کوئی نہ چل رہا ہو، اچانک آپ باہر نکلیں تو آپ کو بہت سارے نشانات چلے دیکھیں، ارے کرفیو میں کون نکلا ہے؟ کوئی کہے گا بھائی کیسے تم کہہ رہے ہو؟ آپ کہیں گے بھائی آپ دیکھیں تو اتنے پیروں کے نشان، جوتوں کے نشان پڑے، کوئی نہ کوئی گزرا ہے۔ کبھی کبھار انسان ڈر جاتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ رات میں کوئی آیا تھا، اب مطلب شوہر کہہ رہا ہے نہیں آیا تھا، بیوی کہہ رہی ہے ارے نہیں ہم نے آواز سنی ہے کوئی آیا تھا، دھمک کی آواز تھی۔ اب والا چھت پہ پہنچے تو دیکھا پیروں کے نشان بنے ہوئے۔ بیوی نے کہا دیکھا نہیں، ہم نے کہا تھا کوئی نہ کوئی آئے، دیکھ رہے ہیں آپ یہ پیروں کا نشان ہے۔ حتیٰ چھوٹا سا بچہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اوپر گیا، اس نے بڑے سے جوتے کا اور بڑے سے پیر کا نشان دیکھ لیا، اس نے کہا پاپا پاپا امی صحیح کہہ رہی ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ جو نشان بنے کوئی نہ کوئی آیا ضرور ہے۔ اس کا مطلب عقل بشری، عقل انسانی یہ خود اثر کو دیکھنے کے بعد مؤثر کو ڈھونڈتی ہے کہ یہ کائنات اتنی بڑی، اتنا بڑا اثر بغیر کسی مؤثر کے وجود میں آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک ایسی دلیل ہے، چھوٹا سا بچہ آپ دیکھ لیں، آپ دور سے جو بچہ آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، ایک دم سے آپ بولنے لگے ادھر ادھر، وہ اپنے سر گھمانے لگتا ہے، اگر اس کی سماعت اپنی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ چھوٹا سا بچہ، نومولود بچہ بھی جو ماں کی آغوش میں ہے، آواز سنتے ہی اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آواز بغیر صاحب آواز کے نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی ہے، کوئی چیز وہاں پہ گر گئی، ایک دم سے ڈر گیا۔ یہ ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس آواز کے ذریعے اس کو اس بات کا احساس ہو گیا یہ آواز خود سے نہیں آ سکتی، کوئی نہ کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ آواز آئی ہے۔ یہ ہے عقل۔ اب ظاہر ہے یہ ایک بہت چھوٹی اور سادہ مثال ہے، آپ کائنات کی تمام چیزوں کے اوپر نگاہ رکھیں اور اس پیچیدہ نظام کے اوپر، اس کائنات کی ایک ایک نشانی کے اوپر، ایک ایک مخلوق کے اوپر نگاہ ڈالیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ بغیر کسی صاحب عقل ذات کے اتنا بڑا نظام اور اتنا بڑی یہ اثرات دنیا میں کیسے آ سکتے ہیں۔ تیسری دلیل جو ہے، جو ہر جو سائنسداں ہے، جو علم سائنس کا جاننے والا ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس دانش ہے، کسی بھی شعبے میں وہ مہارت رکھتا ہو، باٹنی کا جانکار ہو، بائیولوجی کا ہو، زولوجی کا ہو، زیست شناس ہو، ماہر نفسیات ہو، اگر اس کے پاس علم ہے تو اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ پوری کائنات کا جو نظم ہے، جو ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن کو اور اس نظم کو کسی ناظم کی ضرورت ہے، اور بغیر ناظم کے، بغیر ڈسپلن پیدا کرنے والے کے یہ اتنا بڑا منظم جو سسٹم ہے یہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے عجیب بہت بے شمار دلائل ہیں۔ چیونٹی کی خلقت کو دیکھ لیجئے، شہد کی خلقت کو دیکھ لیے، اس شہد کی مکھی کے نظام کے اوپر نگاہ ڈالیے، اور اس کے بعد جو چیز وہ پروڈکٹ کی صورت میں کائنات کو دے رہی ہے، بشریت کو دے رہی ہے، اس کے فائدے دیکھ لیجئے۔ ان سب کے پیچھے اگر ہم کسی کو نہ مانیں، کسی خالق کو نہ مانیں، کسی ہدف مند صاحب ہدف کو نہ مانیں، تو اس کا مطلب ہمارے پاس عقل نہیں۔ اس پورے نظام کو، آپ کائنات کو، اس کائنات میں جو گریویسی کا نظام ہے، جو ڈیفینسنگ پاور یعنی جاذبیت اور دافعیت، یہ پوری جتنے بھی سیارے ہیں کائنات میں، ان سیاروں میں ہر سیارے میں خود میں جذب کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور خود سے دور کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ ان دونوں صلاحیتوں کا جو اعتدال ہے، جو ان دونوں صلاحیتوں کا جو نظم ہے، یہ نظم ہے جو پورے کائنات کو باقی اور پوری دنیا کو باقی رکھے ہوئے۔ وگرنہ اگر اس نظام میں، اس سسٹم میں، یعنی اس جاذبیت میں
اور اس دور کرنے والی صلاحیت میں کچھ بھی اعتدال سے گاڑی ہٹ جائے، یا جاذبہ کم ہو جائے یا دافعہ کم ہو جائے، تمام سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ یہ ہماری زمین کا گھومنا اور تمام سیارے جو ہے گویا گھوم رہے ہیں، اور سورج جو ایک بہت بڑا سیارہ ہے، اس کے ارد گرد جو ہے زمین چکر لگا رہی ہے، زمین اپنی جگہ سالم ہے اور سیارے اپنی جگہ سالم ہیں، تو ہر سیارے کو اپنی جگہ کون سا نظام ہے، کون سا سسٹم روکے ہوئے ہے؟ کائنات کے اوپر جو نگاہ رکھتے ہیں، اس دنیاوی مخلوق کے اوپر جو نگاہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں یہی جاذبیت ہے، قوہ جاذبہ، اپنی طرف جو کھینچنے کی صلاحیت اور اپنے سے جو دور کرنے کی صلاحیت ہے، ہر چیز اپنی جگہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا جو مرکز ہے وہ ہے سورج۔ سورج ہے جو اپنی قدرت کے ذریعے سے ہر ایک کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے، جو اس کے اندر جاذبہ اور جو اس کے اندر دافعہ کی صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نظم پایا جا رہا ہے، اس نظم کو بغیر ناظم کے آپ مان سکتے ہیں؟ یعنی کہیں کہ نہیں، در واقع پازیٹیو اور نیگیٹو دو طاقتوں کے نتیجے میں ایکسیڈنٹلی طور کے اوپر یہ پوری دنیا وجود میں آ گئی ہے، جو سورج کو مرکزی حیثیت دے دی، اور چاند کو چاند کی حیثیت دے دی، اور زمین کو زمین کی حیثیت دے دی۔ پھر زمین میں جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کو آپ نگاہ کریں، ڈالیں آپ۔ زمین کی اتنی زیادہ سختی نہ ہونا کہ اس کے اوپر کوئی چیز بوئی نہ جا سکے، اتنا زیادہ ملائم نہ ہونا کہ آدمی پیر رکھے تو دھس جائے اور جنازے کو آپ دفن نہ کر سکیں، یعنی اس اعتدال کے ساتھ زمین کو اپنی جگہ رکھنا۔ زمین جس چیز کو اپنے سینے کے اوپر جنم دیتی ہے، وجود بخشتی ہے، یعنی یہ پودے، پیڑ پودے، ان کو جن چیزوں کی جتنی ضرورت ہے، جتنی سورج کی شعاؤں کی ضرورت ہے، سورج کی تپش کی ضرورت ہے، جتنی پانی کی ضرورت ہے، جتنی ہوا کی ضرورت ہے، یہ پودے اسی اعتبار سے اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اس ہمارے باغوں میں پھولوں کا مہکنا اور گویا پرندوں کا ان پھولوں کی ٹہنیوں پر آ کر کے چہکنا، ان میں کیا آپ کوئی نظم نہیں دیکھتے کہ یہ ساری چیزیں اس حسین خوبصورت انداز میں اتنے ڈسپلن کے ساتھ نظم کیے ہوئے کہ بہار کا موقع آتا ہے تو پرندے ایک مرتبہ اپنے ان تمام علاقوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں اب ان کے رہنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، اب وہ ان علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ جہاں بہار کا موقع آ گیا۔ کس نے ان کو اس چیز کی طرف مجبور کر دیا؟ دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں، وہ مچھلیاں جو گویا ایک جگہ سے دوسری جگہ سینکڑوں کلومیٹر راستہ طے کر کے کوچ کر جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب موسم بدلتا ہے، موقع بدلتا ہے، پھر وہ اسی جگہ پلٹ کر کے آتی ہیں بغیر راستہ کھوئے ہوئے۔ تو ان کو یہ چیزیں کس نے دی اتنے نظم کے ساتھ؟ انسان کے اندر جو اعضاء ہیں، ان اعضاء کے درمیان جو نظم پایا جا رہا ہے، آنکھوں کا یہ جو حواس پنجگانہ ہے، یعنی سننے کی صلاحیت، یعنی دیکھنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، چھونے کی صلاحیت، یہ تمام جو صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں، یہ تمام صلاحیتوں کا جو ارتباط عقل کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے، یہ کیا بغیر کسی ناظم کے وجود میں آ سکتا ہے؟ کہ قلب اگر کوئی چیز ہاتھ کسی چیز کی گرمی کا احساس کرتا ہے تو اس احساس گرمی کو منتقل کرتا ہے اپنے ذہن اور عقل و قلب کی طرف، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح چکھنے کی صلاحیت زبان کے ذریعے منتقل ہوتی ہے ذہن کی طرف، عقل کی طرف۔ سننے کی صلاحیت کان سنتا اور اس کے بعد منتقل کر دیتا ہے عقل و قلب کی طرف۔ یہ تمام جو آپس میں رابطے پائے جا رہے ہیں، یہ رابطے اگر اعتدال کھو بیٹھیں تو کیا انسان کا بدن اپنی جگہ اپنے سارے کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب اتنی ہدف مند جو نظام پائے جا رہا ہے ایک انسان کے بدن میں، ایک انسان کی باڈی میں، انسان جو لقمے کھاتا ہے یہ لقمے خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ انسان کے ان ہاتھوں کی انگلیوں کی ان پوروں تک پہنچتے ہیں تو ناخن کو سختی میں بدل دیتے ہیں۔ یہی لقمہ جو ہم نے کھایا ہے جب یہ آنکھوں کے اور دیدے کے اندر پہنچتا ہے تو وہاں
یہی لقمہ اور یہی خون اس کو سختی میں نہیں بدلتا، وہاں اسی کی ضرورت کے اعتبار سے یہی خون کے قطرات، یہی لقمہ جو ہم نے کھایا ہے، اور جو اب یہ خون میں بدلا، جب آنکھوں کی رگوں تک پہنچا تو اس نے تار اور باریک رگوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو وہاں پر منتقل کیا۔ یہ کون ہے جو اس کام انجام دے رہا ہے؟ جب وہی خون زبان تک پہنچا تو اس نے زبان کو زبان کے اعتبار سے صلاحیتیں دیں، جب کان تک پہنچا تو وہی لقمہ کان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے منتقل ہو رہا ہے، لیکن یہی لقمہ جب ناخون کی تہوں تک پہنچا اور انگلیوں کی پوروں تک پہنچا تو اس نے اس ناخون کو سختی میں بدل دیا۔ کیا یہ کسی نظم کی طرف اشارہ ہے؟ اگر نظم اس میں پایا جاتا ہے تو کیا یہ نظم بغیر کسی ناظم کے، بغیر نظم کے ایجاد کرنے والے کے وجود میں آ سکتا ہے؟ آپ ایک تصویر کسی کو دے دیجئے، تصویر کے حصے بانٹ دیجئے، کہیے ہم کو مطلب اس تصویر کو آرٹ کرنا ہے، آپ نقشہ بنا دیے اس کا، اور کسی سے کہیے آپ سر بناؤ، کسی سے کہیے ہاتھ بناؤ، کسی سے کہیے پیر بناؤ، اور پھر لا کر کے جوڑیے، دیکھیے کوئی ارتباط آپ کو اس میں نظر آتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا ہدف الگ ہے، ہر ایک نے اپنے ایک اعتبار سے، اس کا مطلب کوئی ایک ناظم ہے کہ جس نے ایک اپنے ہدف کے ساتھ اس پورے نظام کو وجود میں لے کر کے آیا ہے، یعنی ہدف مند نظام ہے اس پوری کائنات میں، اور یہی نظام ہے جو گویا ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ قرآن اس چیز کی طرف اس طرح اشارہ کر رہا ہے، وَفِي خَلْقِكُمْ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، سورہ جاثیہ آیت نمبر 4، اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں کہ تم آیات الہی کی طرف، جو اللہ نے اس کائنات میں، زمین و آسمان کی خلقت میں، خود تمہاری خلقت میں، تم اگر اس کی طرف اشارہ کرو، غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو، تو تم اس نتیجے تک پہنچو گے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خلق کرنے والا ہے۔ آپ ایک تحریر کسی کو دے دیے، کسی بے عقلے کو دے دیے، اور وہ الٹا سیدھا کچھ نہ لکھنے لگے، آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں ایک بات تو آئے گی، کوئی نہ کوئی چلانے والا ضرور ہے۔ البتہ اگر اس تحریر میں کوئی ارتباط پایا جائے گا، آپ کہیں گے کوئی ہدف مند ہے تحریر کرنے والا، صاحب قلم جس نے قلم چلایا ہے، ہدف اس میں کیوں؟ اس لیے کہ اس تحریر میں ہدف نظر آ رہا ہے۔ اس پوری کائنات میں آپ کو ہدف نہیں نظر آ رہا ہے، بغیر ہدف کے اتنا عمیق اور اتنا گہرا رابطہ اس تمام پوری کائنات میں ہے۔ کتنی چیزیں جو آپس میں ضد ہیں، بظاہر ضد ہیں، لیکن خداوند عالم نے ان دو اضداد کو، دو ضدوں کو ایک جگہ جمع کر کے کتنا عجیب سا نقشہ اور رخ دے دیا۔ مرد کی سختی، سخت مزاجی، غضب، قہریت، اس کو عورت کے پہلو میں لا کر کے ایک نئی زندگی کو تشکیل دے دیا کہ جس سے انسان کی زندگی سامنے وجود میں آتی ہے۔ مرد اگر میں سختی ہے، مرد میں اگر قہریت ہے، مرد میں اگر غضب ہے، تو عورت میں لطافت ہے، عورت میں حسن ہے، عورت میں نرمی پائی جا رہی ہے۔ یہ دو چیزیں یہ دو وجود اور دو مزاج ایک جگہ بنے تو ایک زندگی وجود میں آئی۔ اگر یہی مرد اس میں لچک پیدا ہو جائے اور عورت میں غضب اور تندی پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں عیب بن جائے گا، نقص ہو جائے گا، کمی کہلائے گا۔ لیکن یہ مرد اپنی سختی میں اور عورت اپنی نرمی کے ساتھ جب زندگی کا آغاز کرتی ہے تو پھر اس کی آغوش جو ہے بھرتی ہے نونہالوں سے، زندگی میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپس میں رابطے پائے جا رہے ہیں، ان رابطوں کے پیچھے اگر کوئی نہ مانے، یہ سب کچھ خود بخود وجود میں اگر آپ مان لیں تو کیا کوئی مان سکتا ہے؟ اس کا مطلب کائنات میں جو موجودہ نظام ہے، آپ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور جناب ہشام بن حکم سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ کہ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ تم اپنے خدا کو کیسے ثابت کرو گے تو تم کیا جواب دو گے، اور یا اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کیا جواب دیں؟ تو ہشام فرماتے ہیں کہ ہم خود اپنے وجود سے خدا تک پہنچتے ہیں۔ ہم اس سے یہ کہیں گے ہم نے کیونکہ اپنے آپ کو پہچانا، لہٰذا ہم اپنے خدا کو اپنے وجود سے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارے
اعضاء جو مختلف اعضاء ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ہر عضو الگ الگ ہے، لیکن تمام اعضاء میں جو ارتباط پایا جا رہا ہے، جو رابطہ پایا جا رہا ہے، جو ہم آہنگی پائی جا رہی ہے۔ اگر پیر کے، یہ اب تفسیر تبین اپنی طرف سے، اگر پیر میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو کانٹا چبھا ہے پیر کے تلوے میں، لیکن پسینہ آتا ہے ماتھے کے اوپر۔ درد کا احساس آواز کے ذریعے ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ غضب محسوس ہوا ہے روح کو، روانی ہم کو ایک کوئی چیز بری لگی ہے، لیکن چہرے کے اوپر آثار نظر آنے لگتے ہیں، آواز میں تندی اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، جو اچھا اور برا لگنا یہ بدن کا کام نہیں ہے، یہ روح اور روان و نفس کا کام ہے، لیکن روح کو کوئی چیز اچھی لگی ہے، چہرہ بشاش ہو جاتا ہے، یعنی چہرے کا جو جسمی وہ خط و خطوط ہیں ان میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو رابطہ روح و جسم کا ہے، یہ کیا بغیر کسی بنانے والے کے اور بغیر کسی خلق کرنے والے کے اور بغیر اس کے کوئی پیچھے نہ ہو، ہم میں نے سب ایکسیڈنٹلی طور کے اوپر ہے۔ تو جناب ہشام فرماتے ہیں مختلف ادیان، یہ جو مختلف الاعضاء ہیں، مختلف اعضاء ہیں، ان کے درمیان جو ان میں رابطہ ہے، ارتباط پایا جا رہا ہے حواس پنجگانہ کے درمیان رابطہ، پھر اس کا رابطہ خود قلب و عقل سے، یہ ہم کو تصدیق کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی ہدف مند ہے، اور بغیر اس ہدف مند ناظم کے یہ نظام ہدف مند وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اہم ترین دلیل فطرت کے بعد دلیل نظم ہے کہ جس کے ذریعے سے، اب اس کے لیے بہت میں نے کہا کہ آپ کسی بھی ایک چیز کے اوپر، کسی ایک مخلوق کی خلقت کے اوپر لے لیں، باٹنی کو دیکھ لیں، یعنی پیڑ پودوں کے نظام کو دیکھیں اور اس کی پیچیدگیوں کو دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کوئی نہ کوئی ہے۔ اگر سیارات کی علم کے جاننے والوں سے پوچھیں تو وہ ان کے اندر جو نظم ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ فزیولوجی کے جاننے والے جو لوگ ہیں، جو بدن کے اعضاء کا علم رکھتے ہیں، آپ ان سے جا کے معلوم کریں، یا آپ کو بتائیں گے ان کے درمیان جو نظم پایا جاتا ہے، جو اندر معدے کا نظام ہے، جو ہضم کا نظام ہے، معدے کا جو ہضم کا نظام ہے، خداوند عالم نے انسان کے بدن میں ہضم کا آغاز دانتوں کے ذریعے سے شروع کیا ہے، یعنی جو 32 دانت میں رکھے ہیں بدن کے منہ کے اندر، ہر دانت ایک رول رکھتا ہے۔ اس لقمے کو جب وہ چباتا ہے تو اس کا کام صرف چبانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ لقمہ کس طریقے سے ہضم کے مراحل کو طے کرتا ہوا خون میں تبدیل ہوگا، اور خون تمام ہر سیلز میں جائے گا، اور سیلز پھر اپنے وہ کام انجام دے گا کہ جو سیلز کی ذمہ داری اس خداوند عالم کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ لہٰذا اس نظم کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی صاحب عقل و شعور و ادراک اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا خالق نہیں ہے۔ یہاں تک بحث ہونے کے بعد اب یہ بات سامنے آئے گی کہ جس خدا تک تو ہم پہنچ گئے، خالق تک تو پہنچ گئے، بنانے والے تک پہنچ گئے، نظام کو خلق کرنے والے تک پہنچ گئے، لیکن اس کے صفات کیا ہیں؟ وہ کن صفات کا مالک ہے؟ کون سی چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں؟ اگر یہ جو گفتگو کی گئی ہے، اگر اسی گفتگو کے اوپر دقت کی جائے، غور و خوض کیا جائے، تو خود بخود صفات سامنے نظر آ جائیں گے۔ جو اتنا دقیق نظام مند، ہدف مند جس نے اس نظام کو خلق کیا ہے، وہ بغیر قدرت کے خلق نہیں کر سکتا، بغیر علم کے خلق نہیں کر سکتا۔ جس نے اس پوری کائنات کو حیات بخشی ہے، پھر اس کی حیات اس کی ہے، اس کی حیات اس کی ذات سے ہے، یعنی پھر اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ صاحب حیات ہے، وہ حیات کو بخشنے والا ہے، وہ حیات کو دینے والا ہے۔ اس کا مطلب صفات کی بحث میں ہم آ کر خدا کے جب صفات کی بحث کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے تو اس میں پتہ لگے گا کہ خداوند عالم جس خدا کے بارے میں ہم کو ہماری عقل، ہماری فطرت اور کائنات کا نظم بتلا رہا ہے، وہ خدا خالقی نہیں ہے بلکہ ہے ہی بھی ہے، وہ خدا عالم بھی ہے، وہ خدا قادر بھی ہے، اور یہ صفات جو ہیں اس کی عین ذات ہیں،
یعنی جب سے ہے اس وقت سے علم ہے، جب سے ہے اس وقت سے حیات ہے، جب سے ہے اس وقت سے قدرت ہے۔ اس کی قدرت اور ہماری قدرت کی طرح نہیں ہے۔ ہم تھے، قدرت نہیں رکھتے تھے، زمانہ گزرا، دھیرے دھیرے ہم نے قدرت پیدا کی۔ ہم تھے، علم نہیں رکھتے تھے، سیکھا تو ہم میں علم آیا، ہے نا۔ ہم پہلے نہیں تھے پھر ہوئے، یعنی پہلے ہمارے پاس حیات نہیں تھی پھر ہم میں حیات آئی، لیکن خداوند عالم جب سے ہے صاحب حیات ہے، جب سے ہے صاحب قدرت ہے، جب سے ہے صاحب علم ہے۔ اسی لیے اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ صفات اس کی عین ذات ہیں، یعنی وہ علم ہے، وہ قدرت ہے، وہ حی ہے، وہ صاحب حیات ہے، وہ خود حیات ہے۔ اس کے ذریعے سے حیات ملی ہے، اس کے ذریعے سے قدرت ملی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں تک علم پہنچا ہے۔ اور یہاں تک جاننے کے بعد اب توحید کی بحث آئے گی کہ خداوند عالم صفات کا تو مالک، اس کمالیہ صفات کے اور جمالیہ صفات کا مالک ہے، لیکن وہ خدا کہ جو ان صفات کا مالک ہے اور جو اس کائنات کا خالق ہے، ناظم ہے، اس کی وحدانیت کی گفتگو ہوگی کہ وہ ایک ہے کہ کئی ہیں۔ انشاءاللہ اس بحث کو آنے والے جلسے میں اس کی پوری صفات کی وضاحت کے ساتھ وحدانیت کی پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ بس آج کی بحث اور جلسے کا خلاصہ یہ ہوا کہ خدا کے وجود کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں؟ 3 دلیلیں پیش کی گئی ہیں: فطرت، عقل اور کائنات میں جو موجودہ نظم پایا جا رہا ہے۔ فطرت آسان ترین دلیل ہے، اس کے بعد گویا کائنات میں جو موجودہ نظم ہے اور خود عقل ہے، اور اس کے بعد اس کے صفات کے اوپر صرف اشارہ کیا گیا کہ وہ خدا، وہ خالق کن صفات کا مالک ہے، تو بتایا وہ صفات جو اس کی ذات سے مطلب مربوط و متعلق ہیں، وہ کیا ہے؟ حیات ہے، علم ہے اور قدرت ہے۔ یہ صفات عین ذات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔